یہ لوکل کہندے جنگ صفین سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے تابعی تھے، وہ صلح کروا رہے ہیں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان. تم کہہ رہے ہو وہ واجب قتل سمجھ رہے تھے اور یہاں سے صلح کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ مسلم خولانی رحمہ اللہ سیدنا معاویہ کے پاس گئے، ان کا موقف سیدنا علی کو پوچھایا، پھر سیدنا علی نے بھی اپنا موقف بیان کیا. بہرحال یہ صلح کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو وہ ذرا پہن کے قتل کرنے نکلے تھے. تم بیوقوف قسم کے آدمی ہو، تم پتہ نہیں چل رہا، اور تم بالکل جاہل نہیں بلکہ جہل کے باپ اجل ہو تم. ٹھیک ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات آگے کیا ہوئی ہے. تم صرف لا تقربوا الصلاۃ کے چپ ہو گئے ہو، نماز ہی نہ پڑھو. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تم اس طرح کے جاہل ہو جو اس آیت کو پکڑ کے اور کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. اور جو اگلی آیت پڑھے تم سکارا، تم بولو نہیں آگے نہیں بھاگو، آگے نہیں بھاگو. تو تم جیسے جاہل لوگ بہت کم ملتے ہیں، لیکن ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے تم اجل ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم کر کیا رہے ہو. یہ سیدنا علی کہ ہمارے درمیان صلح کی باتیں چل رہی ہیں اور تم کہہ رہے کہ وہ قتل کرنے کے نکلے تھے. ہیں پاگل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دلیل مطالبے میں تھے، اور آپ اس سے یہ بھی ثابت نہیں کر پا رہے کہ حضرت علی نے اپنا موقف کیا بتایا تھا کہ میں معاویہ بن سفیان کو باغی نہیں سمجھتا، اسے میں قتل کرنے نہیں آؤں گا لشکر لے کے، اس سے میں صلح کروں گا، لشکر لے کے آؤں گا، اور جنگ صفین ہمارے بیچ میں نہیں ہوگی. نہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس میں قتل ہوں گے، نہ دیگر احباب اس میں قتل و غارت ہوں گے. ہم بھی لشکر لے کے آئیں گے، معاویہ بھی لشکر لے کے آ جائے، پھر ہم دونوں بیٹھ کے صلح کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں، یہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی کتاب ہے. اس میں علامہ ذہبی نے واضح سند کے ساتھ بات لکھی ہے کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم علی سے لڑ رہے ہو، تم علی سے افضل ہو؟ تو حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ میرا چچا کا بیٹا عثمان مظلوماً قتل ہوا ہے اور میں اس کے قتل کا مطالبہ کرتا ہوں، قاتلین کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وہ قاتلین میرے حوالے کر دے علی رضی اللہ عنہ تاکہ میں ان سے بدلہ لوں. لیکن حضرت معاویہ کی بات جب سیدنا علی کی طرف پہنچائی کہ انہی قاصدین نے پہنچائی، تو سیدنا علی نے اس بات سے منع کر دیا کہ قاتلین کو حوالے کریں. یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو خلافت کا حقدار بھی سمجھتے تھے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ وہ ان کا مطالبہ صرف قصاص عثمان کا تھا. اور یہ دونوں کی طرف باتیں مذاکرات چل رہے تھے، لیکن یہ جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. اس پاگل کو اتنا پتہ نہیں ہے، قتل کے نکلتے تو یہ مذاکرات کیوں کرتے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے آپ کا یہ وائس نوٹ بھی سنا، اور آپ کی یہ بات بھی آپ کے منہ پر گر پڑے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. معاویہ بن سفیان اس بات کا تو انکار ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی وہ انکار کرتا تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا، کیونکہ وہ ان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی آپ سے برابر نہیں ہوں گے، اور فتح صلح حدیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ فرمایا ہے. چیپٹر 48 آیت نمبر 1، اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو معاویہ بن سفیان تو طلقاء میں سے تھے، تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو اس کا اگر وہ انکار کرتا تو وہ اسلام میں نہ رہتا. ایک بات. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے قاتلین کو دینے سے منع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ان کے قاتلین کو پروٹیکشن دیے ہوئے تھے اور حضرت علی کے ساتھ تھے. وہ حضرت علی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ حیدری ہیں. اور رہی بات کہ معاویہ بن سفیان کی، کہ معاویہ بن سفیان نے کہا کہ میں حضرت عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو پھر جب معاویہ بن سفیان کا دور آیا، دور ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت، تو معاویہ بن سفیان نے کتنے لوگوں پر مقدمہ چلایا؟ ذرا سا بتائیے گا. کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے قصاص لیا گیا، مقدمہ چلا کر ان کے اوپر؟ ذرا سا بیان کریں سب کو، تاکہ گروپ میں سب کو پتہ چل جائے. اب آپ آگے ہی چلنا چاہتے ہیں تو چلیے اب آگے. یار کس طرح کے جاہل سے پڑا ہے، قسم خدا کی تو واقعی جاہل ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ تو مرزا جو ہے وہ اس کی شاگردی ہے، تو مرزا کی تعریف کرتا ہے بہت، اور مرزا کا موقف یہ ہے کہ سیدنا معاویہ خلافت کے لیے لڑ رہے تھے. اور ابھی تو مان گیا کہ واقعی معاویہ نے خلافت کی بات نہیں کی تھی، وہ تو قصاص کی بات کر رہے تھے. تو یہاں مرزا جھوٹا ہو گیا کہ مرزا کہتا ہے کہ معاویہ خلافت کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، اور یہاں تو نے مان لیا کہ ٹھیک ہے معاویہ خلافت کے لیے نہیں بلکہ قصاص کے لیے جنگ لڑ رہا تھا. تو مرزا جھوٹا ہو گیا. دوسرا کہ تم کہہ رہے ہو کہ گویا علی نے قاتل عثمان کو سزا پروٹیکشن دے ہوئی تھی، تم کیسے ادری ہو، تم یہ ہو تم وہ. اچھا پہلی بات تو موضوع نہیں ہے، لیکن پھر میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ بتاؤ قاتل عثمان کون کون تھے، کہاں گئے تھے؟ وہ لشکر علی میں نہیں تھے. یہ مالک اشتر کون تھا؟ سیدنا علی نے اس کو کمانڈر بنایا تھا. ہیں یہ محمد بن بکر کون تھا؟ سیدنا عثمان کے جو حجرے میں داخل ہوا تھا، ان کی داڑھی پکڑی تھی، یہ کون تھے؟ بتاؤ نا. آج تمہاری رافضیت کھل کے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سیدنا علی نے یہ کیوں کیا، سیدنا علی نے عہدے کیوں دے دیے، یہ سارا الگ مسئلہ ہے، اور اس میں ہم سیدنا علی حق مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تم جیسے جاہل جو ہے نا، فی الحال یہ موضوع نہ چھڑو. جو سے بات چل رہی ہے وہاں پر رہو، باغی والی بات چل رہی ہے تو باغی پر رہو. ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. تمہاری عقل، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اس مسئلے پر بات کرنے کی، کیونکہ تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بیٹھے گی نہیں جو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو مثلا میں جو مسئلہ ہے اس پہ آؤ باغی پر. میں ثابت کر رہا ہوں سیدنا علی کا موقف قتل کا نہیں تھا. اگر قتل کا موقف ہوتا تو مذاکرات نہیں کرتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ڈائریکٹ لشکر لے کر تلوار لے کے نکلتے قتل کر کے واپس آتے. لیکن سیدنا علی نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا. تم صرف جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، تمہارا موقف جھوٹا ہے، تم بھی جھوٹے ہو، مرزا بھی جھوٹا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اب تک آپ دعوت دیتے ہیں حیدری ہونے کا، آج ناسبیت کھل کے سامنے آ گئی. اب حضرت علی کے اوپر الزام لگانے پر کود آئے اور کہنے لگے کہ حضرت علی کے جو کمانڈر تھے وہ قاتلین عثمان میں تھے. حضرت علی نے جس بیٹے کو پالا تھا ابو بکر وہ بھی قاتلین عثمان میں تھا. یعنی کہ حضرت علی نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو سپہ سالاری دی اور پروٹیکشن دیا کہ یہ قاتلین عثمان ہے تو جی لہٰذا ہماری فوج میں کمانڈر ہوں گے. حضرت علی کو پتہ نہیں چلا یہ بات، یہ آپ کو پتہ چل گئی. یہاں سے آپ کی ناسبیت کھل گئی. اصل میں اس طرح کی بات آپ اس لیے کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کی ناسبیت آپ کھل جاتی ہے. سب دنیا دیکھ رہی ہے آپ کتنے بڑے ناسبی ہیں، حضرت علی کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں آپ. حضرت علی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ قاتلین عثمان میں شامل ہیں. آپ کو پتہ چل گیا آج تاریخی روایتوں کے اوپر. ہمارے لیے حجت حضرت علی کا فہم
तो हम हज़रत अली के फ़हम पर बात कर रहे हैं, ना कि तारीखी कुतुबों के एतबार से। ठीक है, हज़रत अली का फ़हम ये था कि ये नहीं है, और इसलिए हज़रत अली के साथ थे। क्या हज़रत अली कातिलीन उस्मान को अपने साथ रखते? उन्हें पता नहीं चला कि कातिलीन उस्मान में ये लोग शामिल है जो मेरी फौज के कमांडर हैं और मैंने इन्हें कमांडर बना रखा है? तुम्हें पता चल गया आज। ये है तुम्हारी नाज़ियत, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि तुम इसमें एक्सपोज हो जाओगे। तुम एक्सपोज हो चुके हो खुद ब खुद। कुछ भी करो, कितना भी भागो, मेरे दलाइल से बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि सैयदना अली का मौक़िफ़ कत्ल का था ही नहीं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह चाहते थे, ठीक है, और सुलह के लिए ज़ाहिर बात है लश्कर था सामने, तो सामने लश्कर के लिए लश्कर लेके गए ताकि मुज़ाकरात हों। लेकिन आप जैसे मुनाफ़िकीन वहाँ मौजूद थे जिन्होंने जंग करवा दी, जिन्होंने जो है वो ऐसा माहौल बना दिया कि जंग हुई। बहरहाल सैयदना अली ने आखिर में क्या बोला, मैंने दलाइल दिए हैं और तुम ये कह रहे हो कि मुतालबा करो फिर दलाइल दो। किस तरह के तुम बात करने आए हो? नमूना जो है वो बात करने की सलाहियत और आगे मुनाज़ा करने के लिए। दलाइल तो मुनाज़रे में दी जाते हैं, मुतालबा करो या ना करो, होता ही मुनाज़रा दलाइल के लिए है। दलाइल दी जाते हैं और कहते हैं दलाइल मुतालबा करो, तुम मुतालबा कर ही नहीं रहे हो ना। तुम बताया कि मौत मेरे सामने खड़ी है, तुम मुतालबा करोगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम बताया कि मुतालबा करना मरूंगा मैं। तुम मेरी मौत से डरने के लिए मुतालबा कर ही नहीं रहे, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए भेजूंगा और भेजूंगा। मतलब तुम करोगे नहीं, तुम्हें पता है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा मौक़िफ़ झूठा है सारा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, उसमें मैं आपको रोक सकता नहीं हूँ, आप जो चाहें वो दलील सेंड करके और उस पर अपनी बात कहें, मगर वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है उसका। जब मुतालबा होगा तब डिस्कशन का हिस्सा होगा, वरना जो चाहे वो अपना स्टिकर थ्रो कर सकता है, इसमें मैं तो रोक नहीं सकता ना किसी को। तो आप जो चाहें वो स्टिकर यहाँ पर भेजें, और तमाम हम स्टिकर से ये साबित करने चाह रहे हैं कि जंग सिफ़ीन हुई नहीं। तो क्या आप इस बात के मुनकिर हैं कि जंग सिफ़ीन नहीं हुई और वो मुनाफिकों ने लड़ ली थी आपस में? हज़रत अली लड़ने नहीं गए थे लश्कर लेके, वैसे ही मुज़ाकरात करने गए थे, और माविया भी उधर से मुज़ाकरात करने आया था लश्कर लेके, और फिर जंग सिफ़ीन मुनाफिकों ने आपस में लड़ ली, तो मुसलमान शहीद नहीं हुए उसके अंदर। फिर अम्मार इब्न यासिर को किसने शहीद कर दिया? और हज़रत अम्मार इब्न यासिर क्या करने गए थे उस जंग के अंदर, और वहाँ कौन शहीद कर रहा था एक दूसरे को? जब वो सुलह करने आए थे दोनों ही, और उनके बीच में ट्रांजेक्शन भी हो रहा था, आदमी भी भेज जा रहे थे इधर उधर, उसके बावजूद भी दोनों लश्कर लेके आ गए एक दूसरे के सामने। वो मुज़ाकरात फेल हो गए, तभी वो लश्कर लेके आए सामने, वरना नहीं आते। आप अपनी आवाम को झूठ बोलते रहिए, जब हमारे और हमारे मुखालिफिन के बीच में मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तभी हम लश्कर लेके निकलते हैं, और मुज़ाकरात चलते ही इस बिना पर है कि तुम हक मान लो, और हमारा मुखालिफिन हक मानने को तैयार नहीं होता, तभी वो मुज़ाकरात फेल होते हैं, और फिर हम जंग के लिए निकलते हैं लश्कर लेके, तब जंग होती है। मुनाफिकीन नहीं लड़वाते उसमें। मुआविया बिन सुफियान ने दस्तबरदार होने से मना कर दिया था, हज़रत अली की खिलाफत को कभी कबूल नहीं किया मुआविया बिन सुफियान ने। हज़रत उस्मान के कातिलीन की आड़ में और मुआविया बिन सुफियान ने कभी भी कोई मुकदमा नहीं चलाया कातिलीन उस्मान के ऊपर, ये भी आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इल्ज़ाम, अच्छा मालिक अस्तर कौन था, जरा बता, मालिक अस्तर की हिस्ट्री बता। देखो तुम्हारी औकात क्या है, मालिक अस्तर कौन था, इसकी हिस्ट्री बता ना। मालिक अस्तर कहाँ से आया है, उस्मान के पास कैसे आया था, क्यों नहीं आया था, लश्कर में कैसे आया था, बोल तो सही ना, तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं चल रही। ये बताओ कि मोहम्मद नबी बकर कौन था, क्या सैयदना उस्मान को शहीद करने के लिए दाखिल नहीं हुआ था, बताओ ना, बताओ, तुम्हारी ज़बान बंद क्यों है। तुम्हें मौत तुम्हारे सामने नजर आ रही है, तुम प्रोपेगेंडा करने वाले हो, तुम असल बात नहीं करने वाले, ठीक है, प्रोपेगेंडा करने वाले तुम्हें असल बात करनी नहीं है। बताओ ना कौन था मालिक अस्तर, कौन था मोहम्मद नबी बकर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली का मौक़िफ़ तो वही था कि वो माविया को वाजिबुल क़त्ल समझते थे, इसलिए लश्कर लेके निकले, ज़रा पहनी, तलवार ली, और जंग सिफ़ीन हुई और उसमें क़त्ल व गारत भी हुआ। और मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बनाता हूँ, और इसकी मुखालफत में तुम जो भी बात लगाओगे मैं उसको रद्द कर दूंगा, हज़रत अली के फ़हम के तहत, क्योंकि हमारा मुनाज़रा फ़हम पर हो रहा है। हज़रत अली मुआविया बिन सुफियान को वाजिबुल क़त्ल समझते थे, इसलिए लश्कर लेके गए और सिफ़ीन हुई और क़त्ल व गारत हुई, हज़रत अम्मार इब्न यासिर शहीद हुए। और रही बात इसकी कि तुम्हारे अंदर नाज़बियत है, तो तुमने ये वाज़ेह तौर पर साबित कर दिया कि तुम पक्के नाज़बी हो। ये जो तुम कहते हो ना, पिछले मुनाज़रे में तुम कह रहे थे कि मैं हैदरी हूं, मैं हैदरी हूं, तुम कोई हैदरी नहीं। हज़रत अली पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहतान लगा रहे हो तुम, कि हज़रत अली ने ऐसे लोगों को कमांडर बनाया था जो कातिलीन उस्मान में शामिल थे। तुम्हें पता चल गया, हज़रत अली को पता नहीं चला। हज़रत अली का फ़हम जो है, तुम्हारा फ़हम हज़रत अली के फ़हम से ही बढ़कर हो गया, हज़रत अली को पता नहीं, उन्हें कोई खबर नहीं, क्योंकि उनके सामने वो वाक़यात हुए। और मगर तुम्हें आज 1400 साल बाद पता चल गया कि वो जो हज़रत अली के कमांडर से वो कातिलीन उस्मान में शामिल थे। यह है तुम्हारी नाज़बियत, तुम खुल के सामने आए हो आज। बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने टॉपिक से हटकर बात करी आज, ताकि तुम जैसे लोगों को एक्सपोज करने का मौका मिलता है, क्योंकि तुम घुसे हुए मुनाफिकों की तरह हो, भेड़ की खाल में भेड़िए हो, जो अहले सुन्नत में घुसे हुए और नाज़बियत फैला रहे हो। ये झूठ बोल बोलकर हज़रत अली के ऊपर, कि हज़रत अली ने ऐसे लोगों को कमांडर बनाया था जो कातिलीन उस्मान में शामिल थे, और हज़रत अली को पता नहीं चला, आज तुम्हें पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मौक़िफ़ अधूरा बयान किया आपने। सैयदना अली की आगे वाली ज़िंदगी आप छोड़ चुके हैं। सैयदना अली ने आगे क्या किया वो आपकी ज़बान आगे चल नहीं रही। सैयदना अली ने आगे क्या फरमाया वो आपका मौक़िफ़ नहीं है, ठीक है। आपका मौक़िफ़ वही पहली वाली बात है कि ला तक़रबू सलात, के नमाज़ के करीब ना जाओ, वहाँ तुम सकारा नशे की हालत में हो, वो आप छोड़ चुके हैं, ठीक है। सैयदना अली ने आगे क्या किया वो आप भूल गए हैं। सैयदना हसन करीम ने क्या किया वो आप आगे भूल चुके हैं। आप एक ऐसी बात को मौक़िफ़ बना के बैठे हुए हैं जो कभी मुमकिन ही नहीं। अगर सैयदना अली का मौक़िफ़ यह था, सैयदना अली ने इस पे अमल नहीं किया, कुरान की मुखालफत की, इस पर आपकी ज़बान बंद है। आप आज पूरा दिन आपने टाइम ज़ाया किया है, कुछ भी साबित नहीं कर पाए आप। क़त्ल व क़ताल सैयदना अली का मौक़िफ़ ये नहीं था। सैयदना अली चाह रहे थे कि ये मसला हल हो, और मसला करने के लिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर लेकर गए थे, क्योंकि मुकाबला लश्कर था, ना कि फ़र्द टू फ़र्द, ठीक है। तो इसलिए लश्कर कशी हुई सैयदना अली की तरफ से और जंग हुई। फिर आखिर में सैयदना अली ने वही किया जो मैंने दलाल पेश किए हैं कि सैयदना अली ने जंग बंदी कर दी। तो बात तो वाज़ेह है, इसका इनकार आप क़यामत तक नहीं कर सकते। आप जिसको सैयदना अली का मौक़िफ़ फरमा रहे हैं ना, उस पर सैयदना अली ने कभी अमल ही नहीं किया। जब उन्होंने अमल किया ही नहीं तो वो उनका मौक़िफ़ कैसे हुआ? ये तो आपकी उल्टी खोपड़ी है ना, आपकी उल्टी खोपड़ी वाली बात मौक़िफ़ अली थोड़ी हो जाएगा।
تو آپ کا موقف بالکل ہی جس کو موقف کہہ رہے ہیں وہ موقف بن سکتا ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں آپ مولا علیہ السلام کا موقف لینا ہی نہیں چاہتے کیونکہ خلیفہ راشد کے خلاف قتال نہیں کر سکتے, یہی غلط ہے. اور معاویہ بن سفیان نے ایسا کیا اور اس نے مخالفت کر دی قرآن کی. چیپٹر 9 آیت نمبر 100 کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار, ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی. اور معاویہ بن سفیان نے صفین لڑ کر لی تلوار بازی اور معاویہ بن سفیان ہو گئے رضا سے باہر. صفین کا کرسک ہے یہ ایک. دوسرا, حضرت علی کا موقف کیا ہے؟ حضرت علی لشکر لے کر معاویہ بن سفیان کے اوپر گئے اور وہاں پر انہوں نے صفین لڑی, قتال ہوا اور سینکڑوں تابعین اور صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر, اور یہاں تک کہ حضرت عمار ابن یاسر بھی شہید ہو گئے. اور حضرت علی معاویہ بن سفیان کو باغی ہی جانتے تھے قرآن کی نص کے تحت, کیونکہ مسلمانوں سے قتال ہی باغی کے اعتبار سے ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. مسلمانوں آپس میں قتال ہی نہیں ہوگا. اس کا حکم ہی ہے جب کوئی مسلمان بغاوت پر اتر جائے تب ہی قتال ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا حضرت علی جب معاویہ بن سفیان کی طرف گئے تھے تو قرآن کے فہم کے تحت ہی گئے تھے اور قتال کرنے ہی گئے تھے, معاویہ بن سفیان کو قتل کرنے ہی گئے تھے, کیونکہ دوسرا کوئی موقف ہی نہیں ہے مسلمانوں سے قتال کیا جائے. نمبر 2, حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دھیان میں رکھتے ہوئے گئے تھے, کیونکہ حضرت علی کا تو فہم قرآن و حدیث ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوگا ان کی بتائی ہوئی ہدایت اور قرآن. تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4796 کے تحت کہ اگر کوئی مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کرے, ٹکڑے کرنے کی کوشش کرے تو اسے نشانہ بنا دو تلوار کا. تو معاویہ بن سفیان کو اس حدیث کے تحت وہ نشانہ بنانے گئے تھے. اور جب معاویہ بن سفیان جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا, معاویہ بن سفیان کے اوپر وہ لوگ بھی ٹوٹ پڑے اب جو کہ اب خاموش تھے. ابھی تک وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کون حق پر اور کون باطل پر, کیونکہ یہ ایسا ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر کہ سمجھ نہ پائیں. اور وہ بھی جب حضرت عمار ابن یاسر کے قتل ہونے کے بعد معاویہ بن سفیان کے اوپر ٹوٹ گئے اور معاویہ بن سفیان کی فوجیں بیک فٹ پر آ گئیں, تب معاویہ بن سفیان کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی. یہ ویل ایکسیپٹڈ ہے, حضرت علی نے پیشکش نہیں کری, معاویہ بن سفیان نے پیشکش کری. اور حضرت علی کا فہم بھی ہے, یہ قرآن ہے, پھر قرآن ہے ان کا فہم. چیپٹر 8 آیت نمبر 61 کہ اگر تمہارا دشمن صلح کے لیے آگے بڑھے تو تم بھی اس کے ساتھ صلح کرو. تو ان کا دشمن جو کہ باغی معاویہ تھا وہ صلح کے لیے پیشکش کر رہا تھا, حضرت علی نے وہ بھی کری. اور پھر حضرت علی کی طرف سے سفیر چنے گئے حضرت موسیٰ اشری, اور انہوں نے ان سے یہ بات کہی. مگر یہ مذاکرات ہیں, جنگ کے حصہ ہیں, صلح نہیں ہوئی. صلح کی پیشکش معاویہ بن سفیان نے کی تھی, حضرت علی سے معاویہ بن سفیان کی کوئی کبھی صلح نہیں ہوئی. کبھی معاویہ بن سفیان نے حضرت علی کو ایکسیپٹ نہیں کرا ایز اے خلیفہ, اگر کیا تو آپ ثابت کر دو کبھی, کیونکہ صفین ختم ہی نہیں ہوئی, کیونکہ مذاکرات بھی وہ ٹوٹ گئے. اور مذاکرات کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا, کیونکہ معاویہ بن سفیان کے دل میں صلح تھی نہیں, کسی طریقے سے اپنی جان بچانی تھی مذاکرات کی پیشکش کرنے کے لیے. انہوں نے صرف پیشکش کی تھی, مگر اس میں حضرت موسیٰ اشری کو بھی دھوکہ دیا. حضرت علی کا یہی موقف تھا, اور پھر وہیں سے پیدا ہوا فتنہ خوارج کا, اور پھر مولا علیہ السلام نے خوارج کے خلاف قتال کیا. پھر حضرت حسن جب واپس پہنچے معاویہ بن سفیان کے اوپر, جب اگر فیصلہ ہو چکا تھا, صلح ہو چکی تھی, اگر آپ یہ کہتے ہیں, ویسے آپ کہیں گے نہیں مجھے پتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں صلح ہو چکی تھی, تو پھر حضرت حسن معاویہ بن سفیان کے اوپر کیا کرنے گئے تھے؟ وہ بھی لشکر کشی کرنے گئے تھے. تو حضرت علی کا پوری زندگی یہی موقف تھا کہ معاویہ بن سفیان باغی ہے, اور باغی کے طور پر ہی وہ قتال کرنے گئے تھے. مسلمانوں سے صرف قتال جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ بغاوت کرے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی قتال. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 4796 کے تحت معاویہ بن سفیان کو تلوار کے نشانے پر لیا انہوں نے, اور انہوں نے مذاکرات کے لیے وہ ایگری جب ہوئے جب معاویہ بن سفیان نے صلح کی پیشکش کی, نہ کہ پیشکش حضرت علی کی طرف سے ہوئی ہے, اور وہ بھی قرآن کا فہم تھا. چیپٹر 8 آیت نمبر 61. آپ اپنی عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم. سیدنا علی کا موقف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل تھا, قتل معاویہ تھا, یہ واجب قتل ہے, لیکن سیدنا علی نے اپنے موقف پر نہیں چلے. اب کیا فتویٰ بتاؤ مجھے, سیدنا علی اپنے موقف پر نہیں چلے, اب ان میں کیا فتویٰ ہے؟ بسم اللہ کرو, فتویٰ پیش کرو, کیونکہ قرآن کے خلاف چلے. وہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک باغی کو اپنی بات نہ منوا لو تب تک اس سے لڑتے رہو. سیدنا علی نے اس پہ عمل نہیں کیا. آپ کے مطابق سیدنا علی حقیقی باغی سمجھ کر, واجب قتل سمجھ کر اپنے موقف پر بھی نہیں چلے, قرآن پر بھی عمل نہیں کیا. اب بتائیں سیدنا علی کیا فتویٰ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ آج سیدنا علی دشمن بنے بیٹھے ہیں, جو انہوں نے عمل نہیں کیا اس کو آپ ان کا موقف بتا رہے ہیں. آپ جیسے دشمن علی کوئی نہیں ہے یہاں پر, آپ شیعوں سے بھی گئے گزرے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں آپ کا کام ہی یہی کہ اپنی عوام کو آدھا موقف بتانا اور چورن بیچ دینا. آپ نے ایک آیت رکھ دی اپنی عوام کے ساتھ کہ باغی سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ راستے پر نہ آ جائے. تو معاویہ بن سفیان بگڑا ہوا تھا, راستے پر نہیں آیا. آپ یہ تو کہنا چاہتے ہیں قرآن کی دوسری آیت کو بھول جاتے ہیں آپ بار بار, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر 8 آیت نمبر 61 میں کہ جب تمہارا دشمن بھی تم سے صلح کی پیشکش کرے تو تم اس سے صلح کر لو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جب معاویہ بن سفیان کے باپ سفیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا, وہ تو کافر تھا, وہ تو باغی اللہ کا تھا. کافر تو باغی اللہ کا ہے. اللہ کے باغی سے انہوں نے قرآن کے فہم کے تحت صلح حدیبیہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبینہ فرمایا. چیپٹر 48 آیت نمبر 1 وہی فتح ہے, فتح مبینہ. تو حضرت علی نے, معاویہ بن سفیان تو پھر بھی مسلمان تھا, اس نے صلح کی پیشکش کی. معاویہ بن سفیان کا باپ تو کافر تھا, کافر کی بھی بات مان لی گئی صلح کے لیے, تو پھر معاویہ بن سفیان کی صلح کے لیے کیوں نہ بات مانی جاتی؟ اسی لیے مذاکرات ہوئے, مگر معاویہ بن سفیان نے مذاکرات میں بھی دھوکہ دڑی کری اور مذاکرات بھی فیل ہو گئے, اور کبھی صفین ختم ہی نہیں ہوئی, کبھی صلح ہی نہیں ہوئی صفین میں. معاویہ بن سفیان نے مرتے دم تک کبھی رجوع نہیں کیا اپنی بات سے, کبھی حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا.
اور ہمیشہ چھاپا مار لڑائی ہوتی رہی. اس کے بعد بھی حضرت حسن اپنا لشکر لے کے معاویہ بن سفیان کے اوپر آئے اس لیے تھے چونکہ صلح نہیں ہوئی تھی. معاویہ بن سفیان کو وہ بھی باغی جانتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.